سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان جس طرح ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے کل فرمایا کہ کلمے کے نام پہ بنا تھا، اور پھر پاکستان میں لوگ رہنا نہیں چاہتے۔ بڑی دلچسپ آج سٹوری لے کے آپ کے لیے، اور پاکستان سے لوگ لاکھوں روپے دے کے چاہتے یہاں سے کسی دوسرے ملک چلے جائیں، اور لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ جو ملک کلمے کے نام پہ نہیں بنے، یورپ، امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ان ممالک میں جا کے زندگی گزاری جائے، اور وہاں پہ ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ بڑا روشن ہوگا، کیونکہ یہ پاکستان جو ہے کلمے کے نام پہ بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ ہمارا جو مستقبل ہے روشن نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ظاہر ہے بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کا مستقبل روشن ہے، تو عام پبلک جو ہے مڈل کلاس وہ چاہتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دوسرے ممالک کا رخ کیا جائے۔ ابھی جو بات بتانے لگا ہوں بڑی اہم ہے۔ یہ جی 8 پاسپورٹ پکڑے گئے ہیں، اور جرمن سیالکوٹ ایئرپورٹ سے ایف آئی اے نے پکڑے ہیں۔ 4 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے، سرگودا، خشاب وغیرہ کے یہ لوگ ہیں، اور یہ پاسپورٹ جرمن اور ساتھ کچھ ویزے بھی پکڑے گئے ہیں یورپ کے۔ یہ کہاں سے آئے یہ ہے اصل میں کہانی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی بتاؤں گا میں چیز کہ پاکستان میں کس طرح لوٹ مار کرتے ہیں، اور 80 لاکھ کا ایک اور بھی کیس ہے، 28 لاکھ کا ایک اور بھی کیس ہے، اس پر بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا واردات ڈالی جا رہی ہے۔ خیر، یہ پاسپورٹ جرمن جعلی تو نہیں بنتے، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، مشکل کام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے پاسپورٹ خریدے جاتے ہیں، اور وہ پھر رپورٹ درج کرا دیتے ہوں گے کہ گم گئے ہیں، پھر وہ تصویریں شکلیں بہت بڑا گینگ ہوتا ہے یہ، اور پھر کسی طرح لوگوں کو باہر بھجوانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سارے ہی پکڑے جاتے ہیں، جن کے تو ٹھیک ٹھاک وہاں پہ تعلقات ہے، جو ایف آئی آر کو خرید سکتے ہیں، ان کو تو کوئی پرابلم نہیں، مگر جو نہیں خرید سکتے ان کے لیے مشکلات ہیں، وہ پکڑے جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ وہاں کون سا کوئی اتنا بڑا ایشو ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری طرف کہ پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ باہر آنے کے لیے کیسے کیسے حربے استعمال کرتے ہیں، مگر یہاں پہ جو افسوسناک بات ہے کہ بائی کو بیوقوف بنا رہا ہے، جعلی ویزے، جعلی پاسپورٹ، جعلی رقمیں طریقے سے بٹور کے ان کو کہتے ہیں آپ کو باہر بھجوا دیتے ہیں، میں فلاں ایجنٹ ڈھونڈا ہوا ہے۔ یہ ایک خبر میری نظر سے جو ہمیں پہنچی، ہمارے وہاں سے جو ذرائع انہوں نے بتائی کہ چناب نگر سے بھی ایسی واردات ڈالی جا رہی ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ لاہوری گینگ ہے، کوئی چنوٹی گینگ ہے، کوئی گینگ ہے، اور ان سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ ایک کیس 80 لاکھ کا ہے، 3 نام سامنے آئے ہیں، اور میں نام نہیں لیتا، تو ایک 28 لاکھ کا شاید کیس ہے۔ میں کئی پروگراموں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اب یورپ کے وہ والے حالات نہیں رہے جو آپ کی نظر میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یورپ میں جائیں تو جاتے ہی وہاں پہ بڑی زبردست زندگی ملتی ہے۔ آج میں اسی پروگرام میں بتاؤں گا کہ یورپ میں کیا حالات ہیں اور کیا سسٹم یہاں پہ چل رہا ہے، کیونکہ تھوڑا سا پتہ چلے لوگوں کو کہ اتنے پیسے لگا کے آپ یورپ میں آ رہے ہیں، اور یہاں پہ پھر کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ اٹلی سے لوگوں کو البانیہ بھیجا جا رہا ہے، جو بھی لوگ آئیں گے ان کو البانیہ رکھا جائے گا۔ میں البانیہ گیا ہوا ہوں، اور وہاں پہ ٹھیک ہے، جو بڑی سٹی ہے وہ تو ٹھیک ہے، باقی کوئی اتنے اچھا ملک نہیں ہے، کوئی ویران نہیں ہے، کوئی کام شام مجھے نظر نہیں وہاں پہ آیا، کیونکہ البانیہ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ 3 ماہ کی انٹری پہ یورپ میں آتے ہیں، یہاں پہ کام شام کر کے پیسے جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ پھر جو بھی سلسلہ ان کا وہ چلاتے ہیں۔ تو اب یورپ کے دوسرے ممالک جو ہے انہوں نے بھی یہ لمٹ بنا دی ہے کہ لوگوں کو دوسرے ایسے البانیہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں بھیجا جائے گا، اس طرح ایسے ممالک میں رکھا جائے گا، اور یورپ میں نہیں رکھا جائے گا، اور ان پہ گہری نظر رکھی جائے گی۔ یہ چینجنگ آ رہی ہے یورپ کی طرف سے۔ جو یورپین پارلیمنٹ ہے اس نے یہ سب کچھ بڑے تمام ممالک کو ملا کر بڑے سخت قوانین جو ہیں وہ متعارف کروانے شروع کر دیے، اور یہاں پہ سیاسی پناہ کے جو کیس ہے وہ جو بھی ہیں
وہ ایسے ممالک سے سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کے منظور ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اب پاکستان سے تو آپ نے ٹکٹ لی، ایجنٹ کو 40-50 لاکھ روپے زمین بیچ دی، بھینس بیچ دی، کل بھی 5 لوگ میرا حال کہیں پہ مرے ہیں، اور اب خبر بھی نہیں لوگ دیتے ہمارے۔ وہ کہتے ہیں ان کا تو روزانہ کا کام ہے، کبھی کوئی کشتی لوگ روزانہ ڈوبتی ہیں، کوئی نہ کوئی کشتی، مجھے بھی اطلاع ہوتی ہے، کیا تم خبر؟ تو وہ عورتیں رو رہی تھی، ہم نے بھینس بیچ دی، ہم نے زمین گروی رکھ دی، یہ کر دی، اور بعد میں لاش گھر آ گئی۔ یورپ میں آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی سختی کر دی گئی۔ ہاں، جن کو پاکستان میں پرابلم ہے ان کے لیے تو کوئی پرابلم، انہیں تو یہاں پہ ظاہر ہے، ان کے علم میں ہے کہ یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کو مسئلہ وہاں پہ ہے، وہاں پہ مذہبی آزادی نہیں ہے، سیاسی مسائل ہیں، تو وہ تو آپ بے فکر ہو کے آ جائیں۔ لیکن اگر وہ آپ کو کیمپ میں بھیجیں گے بھی اور اس کے المانیاں بھیج بھی دیتے ہیں، تو آپ کا اگر کیس منظور ہو گیا، کیس میں جان ہوئی، تو آپ واپس آ جائیں گے، پھر کوئی ٹینشن نہیں۔ مگر ٹینشن اس بندے کے لیے ہے جس نے 40-50 لاکھ دے کے اور اس کے بعد یورپ میں آ کے المانیہ کے کیمپوں میں باقی کی زندگی گزار کے، اور ذہن میں خواب یہ دکھائے جاتے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے، جاتے ہی آپ کو 5 اسٹار ہوٹل ملیں گے، بڑی زیادہ زندگی ملے گی، پھر بتایا جاتا ہے وہاں خوبصورت میمیں شادی کر لیں گی۔ وہ تو پاکستانیوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، اس طرح کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ تو وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو وہ جو کہانی سنائی ہوتی ہے وہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جعلی نکلی ہے، اور ذہن پہ کچھ اور بنایا ہوتا ہے، بعد میں یہاں پہ کچھ اور نکل آتا ہے۔ خیر، یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں کہ یورپ کے وہ والے حالات نہیں رہے، کام ہے یہاں پہ، سب کچھ ہے، مگر یورپین تنگ آ چکے ہیں، یعنی کہ جرمن تنگ آ چکے ہیں یا اٹلی والے تنگ آ چکے ہیں، سارے ممالک تنگ آ چکے ہیں۔ اگر کئی لوگ سوال کرتے ہیں جی آپ بھی تو گئے تھے، ایک وقت ہوتا ہے، ہم 40 سال پہلے آئے تھے، ہمارے سے پہلے سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں، کیونکہ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا تھا، تو ہم نے پھر سوچا کہ یہاں کہیں ہم کلمہ پڑھے تو ہمیں پکڑ ہی نہ لیں، بہتر ہے کہ یہاں سے اس ملک چلے جائیں جہاں پہ آزادی کے ساتھ کلمہ بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، جو بھی عبادات ہے لوگ کریں۔ تو وہ لوگ چھوڑ کے آ گئے ملک۔ ویسے ہی میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ لیکن اب بھی پرابلم جن لوگوں کو ہے، جن کو وہاں سے مذہبی مسائل ہیں، فرض کے جس طرح آج کا یہ کرسچن بھی ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہے، اور احمدی بھی ہیں، تو وہ لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں تو مجھے پتا ہے انگلینڈ میں 2 ماہ میں بھی کیس منظور ہو جاتے ہیں، جرمنی میں تھوڑا سلو ہے، دوسرے ہالینڈ وغیرہ 6 ماہ سال میں وہاں بھی منظور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جناب وہاں پہ مشکلات کا شکار ہے۔ لیکن اب پرابلم ہے جعلی ویزوں کی، اصلی ویزا لگوائیں کہاں سے؟ جب جعلی لگواتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں، ایف آئی اے پکڑ لیتی ہے، اور اصلی لگتے نہیں ہیں۔ جب اصلی نہیں لگاتے تو لوگ پکڑ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ابھی کل ہی مجھے پتا چلا 8 کرسچن بچے جو ہیں انہیں بھی قتل کیا گیا ہے، پتہ نہیں کھانے میں زہر دے دیا گیا۔ ظلم تو ہو رہا ہے نا وہاں پہ، یہ تو نہ کہ نہیں ہو رہا۔ تو اب جو پاکستان کے حالات ہیں، کیا کریں، وہاں رہیں تا مصیبت، وہاں سے نکل نہیں پا رہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف نے تو بتایا کہ ہماری کہانیاں لوگوں کو، بچوں کو ضرور سنانا، تو وہ کہانیاں آپ سنانے کے لیے لوگوں کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں بیٹھ کے اگر یہ کہانی سنائیں گے تو یہ پکڑ لیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے پھر کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی کہانی سنائی جائے۔ تو جناب جو لوگ بھی اس طرح کے کام میں ملوث ہیں انہیں بریک لگانی چاہیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ بھی جیل میں چلے جائیں، پھر جو بندہ جیل میں چلا جاتا ہے ایسے تو آپ کو ملنے کوئی نہیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ پھر گرنٹر بھی ہوتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں، وہ ذرا ٹور شور بنانے کے لیے کوئی مشین وغیرہ ان کو ہی ملتی ہے۔ پچھلے دنوں کئی گرنٹر ان کی بھی لتریشن ہوئی، ہمارے پاس اطلاع ہے۔ تو ایسے کاموں سے احتیاط کریں، کوئی بھی غلط کام، غلط قدم اٹھانے سے پہلے اگر تو آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر تو کوئی ہنر ہے، کوئی ڈپلوما ہے، جرمنی میں لوگوں کی ضرورت ہے، اور بھی یورپ کے ممالک میں لوگوں کی ضرورت ہے، تو وہاں پہ آن لائن جا کے تھوڑی سی عقل سے اگر
آپ کام لے سکتے ہیں تو صحیح طریقے کے ساتھ ان ممالک میں جس طرح انڈین آ رہے ہیں، جس طرح وہ ویزے لے کے دھڑا دھڑ یہاں پہ آ رہے ہیں، کوشش کرے کوئی اس طرح کا سسٹم اپنے لیے بھی اپنائے، بجائے اس کے کہ خود بھی کھجل خراب ہو، گھر والوں کو بھی کرو اور بعد میں ملے بھی کچھ نہ۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، بڑے اہم پروگرام ہوتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ